تو یہ بیماری کی وجہ سے میں تقریباً 7 سال سے میں جو ہے نا میں چرپائی پہ ہوں۔ پہلے تو جو ہے نا میں سعودیہ میں تھا، سعودیہ میں میرا جو ہے نا پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، تقریباً مجھے شوگر بھی ہے، مجھے دل کے وال بند ہیں، جو ٹیبلٹ کی جو ہے نا مجھے جب ضرورت پڑتی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی جو ہے نا۔ 3 دفعہ اس سے پہلے میں انٹرویو دے چکا ہوں، تو کسی بھی جگہ سے بھی میری سنوائی کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی۔ جو بیگم میری جو ہے نا وہ میرے لیے اتنا وسیلہ ہے کہ میں اس ٹائم جو ہے نا چرپائی پہ مجھے وہ پیشاب بھی کراتی ہے، مجھے غسل بھی کراتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ کہتے ہیں کہ زندگی ہزار نعمت ہے، لیکن اس زندگی میں اگر مشکلات آ جائیں تو انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسے گزارے یا اسے ختم کر دے۔ پاکستان میں ایسی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن جس طریقے سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہ یا صرف ان کا خدا جانتا ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چل سکتے ہیں۔ معذوری کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں کس طرح اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے، اور ان کی 2 بیٹیاں کس طریقے سے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر کتنا پریشان ہوتی ہیں۔ یہ تمام صورتحال سننا اور دیکھنا الگ، جس پر بیت رہی ہے اس کی ایک الگ پوری کہانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا بیماری ہے اور کتنے عرصے سے آپ چارپائی پہ پڑے؟ میں 6 سال سے چرپائی پہ تقریباً 7 سال سے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو 6 سال ہو گئے میری آنکھیں گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 1.5 سال ہو گیا میری جو ہے نا ٹانگ کٹ گئی ہے۔ تو یہ بیماری کی وجہ سے میں تقریباً 7 سال سے میں جو ہے نا میں چرپائی پہ ہوں۔ 7 سال ہو گئے آپ کو چارپائی پہ۔ یہ 7 سال کس طرح گزرے ہیں؟ کتنے مشکل؟ بہت مشکل کے گزرے، بہت مشکل گزرے ہیں، بس جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہے، حکومت تو میری سنوائی کسی قسم کی کوئی ہے ہی نہیں نا، کیونکہ میں تو ہر جگہ کا دروازہ حکومت کا کھڑکا چکا ہوں، تو نہ مجھے کوئی وہ ملتا ہے، رسپانس ملتا ہے، نہیں رسپانس ملتا نہیں ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پھر بھی جو ہے نا 3 دفعہ اس سے پہلے میں انٹرویو دے چکا ہوں، تو کسی بھی جگہ سے بھی میری سنوائی کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی۔ حکومت کی طرف سے تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، کوئی بھی میں ان کے بیت المال میں جا چکا ہوں، بینظیر امکن سپورٹ کے دفتر میں جا چکا ہوں، کسی جگہ پہ بھی میری سنوائی نہیں ہو رہی بالکل کسی قسم کی بھی۔ حکومت تو اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ مطلب جو ہے نا اپنے میں جس طریقے سے گزارا کر رہا ہوں میرا اللہ بہتر جانتا ہے، کرتے ہیں، اللہ میری مدد کرتا ہے، میرے رشتے تعلق والے کرتے ہیں، لیکن کب تک کریں گے؟ میرا جو حکومت ہے جو ہے نا میرا حق ہے وہ مجھے نہیں ملتا، لیکن میں مزدور ہونے کے باوجود بھی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، آنکھیں نہیں ہے میری، میں نے ہاتھ کسی کے آگے آج تک نہیں پھیلایا، لیکن میرا اللہ میری مدد کرتا ہے، لیکن جو ہے نا میرے رشتے تعلق والے میری مدد کرتے ہیں، لیکن کتنا تک کریں گے؟ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش کس طرح آیا تھا؟ اچانک آپ جو ہے وہ آپ کی نظر چلی گئی اور ایک اچھا خاصا گزر بسر تو آپ کا ہو رہا ہوگا، ایک اچھی زندگی گزر رہی ہو؟ پہلے تو جو ہے نا میں سعودیہ میں تھا، سعودیہ میں میرا جو ہے نا پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، ادھر سے میں پاکستان آ گیا ہوں، میرے الٹے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، آپ کو نظر بھی تقریباً آ رہا ہوگا، جو ہے نا ادھر آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد میری جو ہے نا اچانک سے نظر چلی گئی ہے، آپریشن پاؤں کا ٹھیک ہوا ہے، اچانک سے نظر میری چلی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ سسٹم میرا جو ہے نا پورا میرا جسم جو ہے نا تقریباً مجھے شوگر بھی ہے، مجھے دل کے وال بند ہیں، جو ٹیبلٹ کی جو ہے نا مجھے جب ضرورت پڑتی ہے کبھی ہوتے ہے کبھی نہیں ہوتی جو ہے نا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھنا، 2 آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے بہت سامنے؟ مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے جو ہے نا، میری اب 2 بیٹیاں ہیں، وہ ایک 9 میں پڑھتی ہے، ایک 4 میں پڑھتی ہے، وہ اکیڈمی میں بھی جاتی ہیں، میرا جو ہے نا وہ میں پرائیویٹ اسکول میں میری بیٹیاں ان کا داخلہ ہے، لیکن جو ہے نا نہیں ہے، میرا نظام نہیں چلتا ہے، بیٹیاں بہت مشکل سے جو ہے نا اپنی پڑھائی مکمل کرتی ہیں۔ گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ گھر کا گزر بسر بس اللہ پاک نے کسی طریقے سے چلایا ہوا ہے، بس جو ہے نا کوئی رشتے تعلق والے میرے جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں، کوئی میرے اپنے ہیں، کوئی میری جو ہے نا بانجیاں بانجے ہیں، میری اپنی جو ہے نا سالیاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، لیکن کہ کب تک کریں گی؟ میں تو وہی کہ حکومت سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے حکومت سے مجھے کچھ ملنا چاہیے، حکومت سے مجھے نہیں ملا، کیونکہ میں اسپیشل ایک آدمی اور اسپیشل آدمی کے لیے تو انہوں نے سب کچھ نکالا ہوا ہے،
لیکن مجھے کچھ بھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہیلپ ہو رہی، بالکل نہ پنجاب حکومت سے نہ وفاق حکومت سے مل رہی ہے۔ میرا گھر پنجاب میں بھی ہے، میرا گھر وفاق میں بھی ہے، تو یہ تو جو ہے نا پھر میرے ساتھ کوئی بھی ہیلپ کسی قسم نہیں ہو رہی۔ انفارچونیٹلی جو معذور کوٹا ہوتا ہے اس پر ہمیشہ سے جو ہے وہ اس طریقے کے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کیا کہتے ہیں مختص کی گئی ہوتی ہے رقم حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے۔ بار بار یہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کو مدد نہیں دی جا رہی۔ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ اپنے طور پر تو کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک ان کے پاس کوئی مدد نہیں پہنچی۔ آپ نے کون کون سی جگہ پر اپلائی کیا، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کا بولا، اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ بیت المال میں کی ہے، میں نے ایمت کارٹ والے میں کی ہے، اور پھر جو ہے نا مزدوری کی برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے، سب جگہ پہ میں جا چکا ہوں۔ وزیر اعظم کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے کوئی مجھے جو ہے نا ریلیف نہیں مل رہا کسی قسم کا۔ کیا حکومت کہتے ہیں وہ آپ کو؟ کہتے ہیں بس وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، میں جو اپلائی کرتا ہوں مجھے اس کی چیز کا جواب ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی آئل نہیں ہے۔ میں پاسپورٹ میرا بنا ہوا ہے، میں سعودیہ چلا گیا ہوں، سعودیہ سے آئے ہوئے مجھے 8 سال ہونے والے، 7 سال۔ میں خنسمے کا کام کرتا تھا سعودیہ میں، اس کے بعد میں پاکستان میں آیا ہوں۔ پاکستان میں آنے کے بعد جو ہے نا مجھے ادھر کوئی رسوائی نہیں مل رہی، میرا پاسپورٹ بن گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے میرے سے۔ میں پاکستان سے ادھر کوئی جو غریب آدمی کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، میں سعودیہ آپ نے بولا ہے کہ پاسپورٹ بن گیا آپ سے غلطی سے، ایسا کیا جو ہے وہ آپ کو لوگ یا جہاں پہ یہ جاتے ہیں بیت المال میں یا بے نظیر انکم سپورٹ میں، وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ غلطی سے بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے، آپ نے جو ہے نا سفر کیا ہے، آپ نے سعودیہ میں رہے ہیں، یہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے، یہ جب تک نادرا کی طرف سے یہ وہ نہیں ختم نہیں ہوتا، حکومت اس کا اگر کچھ نہیں اٹھائے گی تو یہ نہیں ہو سکے گا آپ کے لیے۔ میں 3 دفعہ تو 4 دفعہ میں بیت المال میں جا چکا ہوں، مجھے کوئی سی جگہ سے بھی رسوائی بالکل نہیں مل رہی۔ انفارچونیٹلی کہ اس ملک میں اگر ایک دفعہ کسی نے باہر سفر کر لیا اور بعد میں اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گیا، وہ معذور ہو گیا، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مدد یا ہیلپ نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے جہاز کا سفر کر لیا، ان کا یہ کہنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے آپ کے لیے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ابھی میں تو زندہ ہوں، چرپائے پہ ہوں، مجھے اللہ کا آسرا ہے، لیکن جب میں نہیں ہوں گا میرے گھر کا، مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ میری جو ہے نا حکومت سے طرف سے بھی میری بیٹیوں کو، میری بیگم کو، جو بیگم میری جو ہے نا وہ میرے لیے اتنا وسیلہ ہے کہ میں اس ٹائم جو ہے نا چرپائی پہ مجھے وہ پیشاب بھی کراتی ہے، مجھے غسل بھی کراتی ہے، میری صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ میں اس کے لیے اگر جہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری حکومت نہیں کچھ کر سکتی تھا، وہاں جہاں کیا ساتھ دیں گے یہ حکومت والے، کس چیز کا ساتھ دیں گے؟ آپ جو ہے وہ آپ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ وہ اپنے بابا کو جب دیکھتی ہیں چارپائی پہ تو وہ کیا سوچتی ہیں؟ جس طرح نارمل بچے جس طرح وہ کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، وہ جو میری بیٹیاں مجھے تو نظر نہیں آتا، وہ جب مجھے دیکھتی ہیں تو وہ بہت کچھ سوچتی ہیں۔ یہ کیا سوچتی ہیں کہ جب ہمارا باپ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری زندگی کیا گزر رہی ہوگی، دوسرے لوگوں کی بھی نظر میں زندگی کسی کی کیا ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ احمد کیا ہے بیٹیوں کی؟ میری 2 بیٹیاں، ایک 15 سال کی ہے، ایک 12 سال کی ہے، تو ان کی مشکل زندگی ہے، مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ ایک 9 میں پڑھتی ہے، ایک 4 کلاس میں پڑھتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ ان کا خرچہ بھی ہے نا، وہ اسکول میں پڑھتی ہے، یہاں گاڑی کا جانا، اسکول کی فیس، ٹیوشن پڑھتی ہیں، اکیڈمی پڑھتی ہیں، تو میرا تو یہی مستقبل جو ہے نا، یہ آگے جا کے میں ان بچیوں کو پڑھاؤں گا تو میرا مستقبل یہ بچیاں ہوں گی نا آگے جا کے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھنے والوں سے کہ وہ آپ کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ میں حکومت وقت سے جو ہے نا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ جو ہے نا یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک میری آواز پہنچائی جائے، وزیر اعظم تک پہنچائی جائے، میں دیکھے میرے جو ہے نا میں پاسپورٹ میرا بن گیا، اس کا ایشو ختم کریں تو میرے لیے جو ہے نا کوئی ہیلپ کرے، کیونکہ میں کتنے عرصے تک جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں گا، کتنا عرصہ تک دیکھوں گا میں اپنے رشتہ داروں کو؟ میرا تو یہ ہے کہ مجھے حکومت دینا، میں اسپیشل بندہ ہوں، اور اسپیشل بندوں کے لیے حکومت نے ہر ریلیف نکالا ہوا ہے، لیکن میرے دروازے تک نہیں پہنچا ابھی تک۔ میں 7 سال ہو گئے میں دروازے پہ دیکھ رہا ہوں۔
حکومت وقت سے ہم بھی اپیل کریں گے کہ خدارا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور یہ جو تمام لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں اسی لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں وہاں پر، اور ان کی مدد آپ کو کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہے، اپنے لیے پریشان ہے، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے مشکلات کا شکار ہے، اور کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہیں اس سچویشن کو۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید حکومت وقت کی راہ کو تک رہے ہیں اور ان کی مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم ان کا نمبر بھی ڈسکرپشن باکس میں ضرور ڈالیں گے۔ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔